آج ہمارے ملک میں ایک بڑا بحران سوئی گیس کا چل رہا ہے۔ آج ہم LPG کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سے مراد ہمارا ملک، ہماری حکومت ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں گیس کے لیے سلنڈرز نہیں لائن ہوتی تھی۔ سوئی گیس آپ کے گھر میں آپ کے چولہوں تک پہنچتی تھی۔ وہ گیس جو بغیر کسی فکر کے سیدھی آپ کی کچن تک آتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں لوگ LPG نہیں بلکہ سوئی گیس استعمال کرتے تھے۔ گیس بلوچستان کے علاقے سوئی سے نکلتی تھی، جہاں 1950 میں بڑے پیمانے پر قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ گیس پائپ لائن کے ذریعے پورے پاکستان کے شہروں تک پہنچائی جاتی تھی۔ بلوچستان کے سوئی کے علاقے سے نکلنے والی یہ گیس صرف ایک دریافت نہیں تھی بلکہ پاکستان کے لیے ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ گیس کے ذخائر اتنے زیادہ تھے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ گیس کو دہائیوں تک آرام سے چلایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اور میں نے پاکستان اسٹڈیز میں یہی پڑھا تھا، اور اسی یقین کے ساتھ شہروں میں بڑے پیمانے پر گیس کے کنیکشن دیے گئے تھے کہ گھروں کے چولہے اسی گیس سے چلنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی پوری ورکنگ انڈسٹری کو بجلی سے گیس پر ٹرانسفر کر دیا کہ گیس کے ذخائر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پورا ملک ایک ہی توانائی پر ڈپینڈنٹ ہو گیا، نو پلانس ہمیشہ کی طرح۔ لیکن وقت کے ساتھ جب استعمال اتنا بڑھ گیا تو ذخائر کم ہونے لگے، اور پھر وہی گیس جو کبھی کافی سمجھی جاتی تھی آہستہ آہستہ کم پڑنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی تھی یا حکومتوں نے سپلائی پر توجہ ہی نہیں دی؟ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں آبادی تیزی سے بڑھی، ہر گھر میں گیس کنیکشن دیا گیا، صنعتیں بھی اسی گیس پر چلنے لگیں، ڈیمانڈ بڑھتی گئی لیکن سپلائی وہیں کی وہیں رہی۔ جو گیس سوئی سے نکل رہی تھی وہ ایک قدرتی مگر محدود ذخیرہ تھا، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی، بلکہ زمین کے اندر ایک خاص مقدار میں ایک ذخیرہ موجود تھا جس نے پاکستان کے گیس سسٹم کو دہائیوں تک سنبھالا۔ پاکستان کا گیس سسٹم کئی دہائیوں پرانا ہے۔ پائپ لائن میں لیکیج، سسٹم ان ایفیشنسیز جس سے گیس ضائع بھی ہوتی رہی ہے۔ فیکٹریاں، پاور پلانٹس بہت زیادہ گیس کنزیوم کرنے لگیں کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر، بڑے اسکیل پر گیس کو استعمال کر رہی تھی اور کام چل رہا تھا، جس کے نتیجے میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کم پڑنے لگی۔ خاص طور پر سردیوں میں جب ڈیمانڈ مزید بڑھتی تھی تو سپلائی مزید کم ہوتی جاتی تھی۔ اور پھر ایک وقت آ گیا جب پاکستان کے پاس گیس موجود تھی لیکن وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، یعنی گیس ختم نہیں ہوئی تھی مگر کم پڑنے لگ گئی۔ سوئی گیس دراصل زمین کے اندر گہرائی میں ٹریپڈ ہوتی ہے۔ اسے نکالنے کے لیے زمین میں ڈرلنگ کی جاتی ہے، پھر اس گیس کو نکالنے کے لیے گیس ویلز بنائے جاتے ہیں، پائپ لائنز کے ذریعے پروسیسنگ پلانٹس تک لایا جاتا ہے اور وہاں سے پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اب جو گیس نکل رہی تھی وہ پرانے فیلڈ سے آ رہی تھی، لیکن نئے بڑے پیمانے پہ گیس فیلڈز ڈسکور نہیں ہوئے۔ ہماری حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ایکسپلوریشن سست رہی، اس لیے ہم وہی پرانی گیس استعمال کرتے رہے۔ ایک اہم سوال کہ زیادہ گیس کیوں نہیں نکالی جا سکی؟ اس کی چند بڑی وجوہات تھی۔ نئے ذخائر کم ملے، ڈرلنگ مہنگی تھی، کچھ علاقے اناسیسیبل تھے اور انویسٹمنٹ وہ بہت زیادہ تھی، اور ہمیشہ کی طرح پلاننگ کی کمی تھی۔ پروڈکشن بڑھ نہیں سکی اور ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جن پر حکومت نے ٹائملی توجہ نہیں دی۔ نہ تو لانگ ٹرم پلاننگ تھی، نہ انرجی اسٹریٹجی تھی، نہ ٹائملی انویسٹمنٹ۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے پروڈکشن کہیں بہت پیچھے رہ گئی اور ڈیمانڈ وہ مسلسل بڑھتی رہی۔ اسی طرح اگر ہم پانی کے مسئلے کو دیکھیں تو ڈیمز تو ضرور بنائے گئے، بڑے منصوبے شروع کیے گئے، ان کے لیے بجٹ بھی رکھا گیا، یعنی مستقبل کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کی گئی۔ لیکن گیس کے معاملے میں نہ اس لیول کی یا اس سے بہتر یا کچھ کم لیول کی پلاننگ نظر آئی۔ اب جہاں پلاننگ پر توجہ دینی تھی، اس پلاننگ پر توجہ دینے کی بجائے اور ان کے بنیادی مسائل پر کام کرنے کی بجائے یا ان کا حل ڈھونڈنے کی بجائے آلٹرنیٹیو سلوشنز کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی، اور وہ ٹیمپرری سلوشن آیا LPG گیس۔ LPG کا مطلب ہے لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس۔ یہ گیس زمین سے نہیں بلکہ آئل ریفائننگ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسے لیکوڈ شکل میں سلنڈر میں بھرا جاتا ہے اور پھر گھروں، دکانوں اور گاڑیوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ جب پاکستان سوئی گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے LPG پر آیا تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ LPG وہ گیس نہیں تھی جو پاکستان خود بڑی مقدار میں پیدا کرتا ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیں دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ کرنا پڑا۔ پاکستان اپنی تقریباً 60% سے 70% LPG
दरामद करता है और ये पाकिस्तान में ईरान, सऊदी अरब, कतर और यूएई से मंगवाई जाती है। पाकिस्तान की गैस अब अपने कंट्रोल में नहीं रही और यही वो मकाम है जहां सुई गैस और एलपीजी के दरमियान फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुई गैस दरअसल एक कुदरती गैस है जो ज़मीन के अंदर से निकलती है और पाइपलाइन के ज़रिए सीधी घरों तक पहुंचती है, इसलिए ये निस्बतन सस्ती थी और मुसलसल दस्तयाब होती थी। इसके बरक्स एलपीजी एक प्रोसेस्ड गैस है जो ज़्यादातर बैरून मुल्क से दरामद की जाती है और इसे सिलेंडर में भर के घरों तक पहुँचाया जाता है, इसलिए ये महंगी भी होती है और इसकी सप्लाई भी हालात के मुताबिक मुतासर हो सकती है। सादा अल्फाज में सुई गैस एक मकामी और मुस्तकिल निज़ाम है, जबकि एलपीजी एक दरामद शुदा और गैर मुस्तहकम मुतबादिल है जिस पर पाकिस्तान अब ज़्यादा इन्हिसार करने लगा है। ताहम रिसेंटली बड़े शहरों में एलपीजी की पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, लेकिन क्या ये मसले का बाकायदा हल है? एलपीजी एक ग्लोबल फ्यूल है, दुनिया में जहाँ भी टेंशन हो कीमतें फौरन बढ़ जाती हैं। हम एलपीजी पर अगर डिपेंड करते हैं तो एलपीजी हमें डॉलर में खरीदनी होती है, डॉलर महंगा होता है तो एलपीजी मज़ीद महंगी हो जाती है। ज़्यादातर एलपीजी मिडिल ईस्ट से आती है और इसकी सप्लाई एक नहायत अहम समुद्री रास्ते से गुजरती है जिसके बारे में आजकल हर कोई जानता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का वो तंग रास्ता है जहाँ से तेल, गैस और एलपीजी के बड़े जहाज गुजरते हैं। आज मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस कशीदगी की वजह से इस इलाके में फौजी निगरानी बढ़ चुकी है। शिपिंग कंपनियों को खतरा महसूस हो रहा है, कुछ जहाज डिले या री राउट हो रहे हैं। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद नहीं हुआ, लेकिन इसके इर्द गिर्द का माहौल मुकम्मल बंद हो चुका है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एलपीजी की सप्लाई में भी पेट्रोल की सप्लाई की तरह फर्क आ जाता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे ममालिक को एलपीजी मज़ीद महंगी पड़ने लगती है और बाज़ औक़ात कम भी पड़ जाती है। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुतबादिल रास्ते ढूंढें। हम एक एक्सपोर्ट शुदा पावर पर अपने घर के चूल्हों को डिपेंडेंट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कि एलपीजी के मुतबादिल रास्ते इस वक्त हुकूमतों के लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी हैं। एक दफ़ा दोबारा अपने पूरे सिस्टम को एक नए सिस्टम पर ट्रांसफ़र तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक नया क्राइसिस, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। हम आवाम के साथ रोज़ रोज़ ये तमाशा क्यों लगाया जाता है कि उन्हें एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो एक नया अल्टरनेटिव आइडिया आ जाता है। आखिर कब तक हम आवाम इन हुकूमतों के हाथों पिसते रहेंगे? सुना जा रहा है कि हुकूमत नए गैस के मीटर लगा रही है जिसमें एलपीजी ट्रांसफ़र की जाएगी और उनके बिल 2 से 2.5 लाख आना मुमकिन है। मुझे नहीं मालूम कि इसका हल क्या है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि हमें जो करना रहना है कि आखिर अपने चूल्हों को आने वाले दिनों में किस तरह जलाना है। हुकूमत पर ये प्रेशर बिल्ड होना ज़रूरी है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को बेहतर सोर्स फराहम करे जिससे कम अज़ कम उसके घर के चूल्हे जलते रहें।